بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، بے شک تمہارے نام بما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی اور دنیاوی فائدے ہیں، اور ثواب تو اتنا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں۔ دینی فائدوں میں ایک فائدہ ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات اور جنت میں داخل ہونا شامل ہے۔ جہاں تک دنیاوی فائدے کا تعلق ہے تو روزے میں دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت، پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے، اور تمام فائدوں کی اصل یہ ہے کہ روزے سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے۔ اللہ پاک سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ جنت کا انوکھا درخت۔ حضرت قیس بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ شہد جیسا میٹھا اور خالص شہد کی طرح خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ دوزخ سے 50 سال دور۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت کا فاصلہ فرما دے گا۔ محشر میں روزہ داروں کے مزے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے۔ ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے اور پانی کے کوزے ہوں گے جن پر مشک کی مہر ہوگی، وہ انہیں پیش کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ، کل تم بھوکے تھے، پیو، کل تم پیاسے تھے، آرام کرو، کل تم تھکے ہوئے تھے۔ تو وہ کھائیں گے اور آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے۔ سفر کرو، مالدار ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا، جہاد کیا کرو، خود کفیل ہو جاؤ گے، روزے رکھو، تندرست ہو جاؤ گے، اور سفر کیا کرو، غنی یعنی مالدار ہو جاؤ گے۔ شیطان کی پریشانی۔ ایک بزرگ نے مسجد کے دروازے پر شیطان کو حیران و پریشان کھڑے ہوئے دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا، اندر دیکھیے۔ انہوں نے اندر دیکھا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی مسجد کے دروازے پر سو رہا تھا۔ شیطان نے بتایا کہ وہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے میں اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن جو دروازے کے قریب سو رہا ہے یہ روزہ دار ہے۔ یہ سویا ہوا روزہ دار جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس کی وہ سانس میرے لیے شعلہ بن کر مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے۔ شیطان کے وار سے بچنے کے لیے روزہ ایک زبردست ڈھال ہے۔ روزہ دار اگرچہ سو رہا ہوتا ہے مگر اس کی سانس شیطان کے لیے گویا تلوار ہے۔ معلوم ہوا کہ روزہ دار سے شیطان بڑا گھبراتا ہے۔ شیطان چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں قید کر لیا جاتا ہے،
اس لیے وہ جہاں بھی اور جب بھی روزے دار کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں مرنے کی فضیلت۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزے کی حالت میں فوت ہوا اللہ تعالی قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا۔ نیک کام کے دوران موت کی سعادت۔ سبحان اللہ! خوش نصیب ہے وہ مسلمان جسے روزے کی حالت میں موت آئے، بلکہ کسی بھی نیک کام کے دوران موت کا آنا نہایت ہی اچھی علامت ہے۔ مثلاً باوضو یا دوران نماز فوت ہو جانا، مدینے کے سفر کے دوران بلکہ مدینہ منورہ میں روح کا قبض ہو جانا، دوران حج مکہ مکرمہ، مینا، مزدلفہ یا عرفات شریف میں فوتگی، یہ سب عظیم سعادتیں ہیں کہ خوش نصیبوں کو ہی حاصل ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام کی نیک تمنائیں بیان کرتے ہوئے حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام اس بات کو بہت پسند فرماتے تھے کہ ان کا انتقال کسی اچھے کام مثلاً حج، عمرہ، غزوہ یعنی جہاد یا رمضان کے روزے کے دوران ہو۔ کالو چاچا کی ایمان افروز موت۔ ہند کے شہر گجرات کے کالو چاچا، جن کی عمر تقریباً 60 برس تھی، انہوں نے سال 2004 میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں شرکت کی۔ اعتکاف سے انہیں پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ایسا جذبہ ملا کہ وہ رمضان المبارک کے اعتکاف سے اٹھنے کے بعد پہلی صف میں نماز پڑھنے کے ایسے عادی بن گئے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر ان کی پہلی صف کی نماز نہ چھوٹے۔ عید کے 10ویں روز نماز عصر سے پہلے کسی کام سے بازار جانا ہوا کہ اس دوران نماز عصر کا وقت قریب آ گیا، تو انہوں نے بازار کی رنگینیوں کو چھوڑا اور سیدھا مسجد کی راہ لی۔ مسجد میں آ کر نماز کے لیے وضو کیا اور جو ہی پہلی صف میں کھڑے ہوئے تو گر پڑے اور ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ! کتابوں میں آتا ہے کہ جو بندہ جس کام کی لگن میں لگا رہتا ہے اسی کام پر اسے موت آتی ہے، اور جس کام پر وہ مرتا ہے اسی کام پر یا اسی حالت پر وہ اٹھے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک کام کی لگن عطا فرمائے، نیک کاموں پر ایمان و عافیت والی موت نصیب فرمائے اور ایمان و عافیت کے ساتھ اٹھنا نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل فال سنو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، الحمدللہ۔